السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہماری آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے، آؤ قرآن سمجھیں کہ اس بی ٹو ای یعنی شروع سے لے کے آخر تک کے سبق کا ہمارا تیسرا لیول چل رہا ہے، اور سبق نمبر جس کے اندر ہم انشاءاللہ باذن اللہ 6 پڑھیں گے۔ 14واں پارہ آج ہمارا انشاءاللہ باذن اللہ آدھا ہو جائے گا، جس میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 1 سے لے کے انشاءاللہ باذن اللہ آیت نمبر 42 تک آنے والی چیزوں کو دیکھیں گے۔ کورس کے مقاصد ماشاءاللہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اسی طرح سے کورس کا تعارف بھی الحمدللہ ہمارے سامنے بارہا بار گزر چکا ہے، جس کے اندر ہم ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ النحل کا تعارف اگر دیکھیں، نام اور وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نحل اصل میں عربی زبان کے اندر ایک شہد کی مکھی کا نام ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی ایک بہت بڑی نشانی شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا، جس وجہ سے اس کا نام یہاں پہ یہ النحل آ گیا۔ مکی صورت ہے، یہ آیات کی تعداد 1 to 8 یعنی 128 ہے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی مختلف قسم کی نشانیوں کا تذکرہ کیا، متکبرین کے انجام کے بارے میں بات کی ہے، متقین کے بارے میں بات کی ہے، قیامت کے بارے میں جو دلائل اور عقیدہ اور اللہ کی نعمتیں ان کا شکر، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی میں اگر شارٹ بھی آپ کو بتاؤں تو آپ یوں کہہ لیں کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اس کے اندر ذکر کی ہے۔ انسان کی ہر ضرورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ عطا کا مطلب آپ کو پتہ ہے، آنا، آیا۔ تو اللہ کہتے ہیں عطا آ گیا، امر اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی اللہ کا عذاب، اور یہاں پہ امر سے مراد قیامت کا قائم ہونا ہے۔ مشرکین مکہ بار بار یہ بات کرتے تھے نبی علیہ السلام کو کہ کہاں ہے وہ قیامت، کہاں ہے وہ چیز، کہاں ہے وہ معاملہ، جاؤ ہمارے لیے لے کے آؤ، اس کو ہمارے سامنے واضح کرو، یا ہمارے پاس تم جس چیز کا وعدہ کرتے ہو کیوں نہیں لے کے آتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ عطا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ذہن میں رکھیں کہ قیامت تو ابھی قائم ہونی ہے مستقبل میں، لیکن ماضی کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ بعض اوقات ماضی کا صیغہ تاکید کے لیے کسی چیز کی استعمال کیا جاتا ہے کہ اب اس کے قائم ہونے میں یا اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اتنا زیادہ یقینی معاملہ ہے گویا کہ وہ ہو چکا ہے۔ تو فرمایا عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوہ، پس تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرو۔ استعجال نکلا ہوا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں مستعجل ہے، عجلت سے نکلا ہوا۔ فلا تستعجلوہ، پس تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرو۔ سبحانہ، اللہ تو وہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند و بالا ہے، عما، ہر اس چیز سے، یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان کا شرک اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو تم تھوڑا صبر کرو، ٹھنڈ رکھو، جلدی مت مچاؤ، اللہ کا حکم گویا کہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، ینزل الملائکہ، ینزل، وہ نازل کرتا ہے، الملائکہ، فرشتوں کو، بالروح، اپنی وحی کے ساتھ۔ یہاں پہ روح سے مراد کوئی روح نہیں ہے، روح کے مختلف معنی استعمال ہوئے، جیسے انسان کی تخلیق کے اوپر جیسے ہم نے کل پڑھا، اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو وہاں پہ روح سے مراد کچھ اور چیز ہے، یہاں پہ روح سے مراد ہے اللہ کی وحی، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر روح سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتا ہے، جیسے فرمایا نا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن جبریل بھی کھڑے ہوں گے اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ پہ اور باقی چند ایک جگہوں کے اوپر روح سے مراد اللہ کی وحی ہے۔ فرمایا ینزل الملائکہ، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو، بالروح، اپنی وحی کے ساتھ، من امری ہی، اپنے کسی معاملے کے حوالے سے،
کس پر؟ علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے منتخب شدہ لوگوں میں سے جس میں سے چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو اپنی وحی کے ساتھ اس پہ نازل کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، تو جمع کا صیغہ استعمال اس لیے کیا گیا کہ باقی انبیاء کے بارے میں بھی بات ہو جائے، لیکن اسپیسیفکلی مشرکین مکہ کی خاطر یہاں پہ مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور کیا فرمایا؟ من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ روح کے ساتھ جب بھی من کا یعنی حرف آئے گا یا من امری ہی آئے گا تو اس سے مراد اللہ کی وحی ہوگی۔ روح کے ساتھ قرآن مجید میں جہاں پہ بھی من یا من امری ہی آ جائے تو اس سے مراد وحی ہوگی۔ فرمایا کیا؟ ان کے انذرو، آپ ڈرائیے، اے نبی آپ ڈرائیں، انہو کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا مگر آنا میں، فتقونی پس مجھ سے ڈرو۔ یعنی لوگوں کو یہ بات کے بارے میں بتا دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے نا آپ نے آج سورۃ النحل پڑھنی ہے نا، میں آپ سے گزارش کروں گا سورۃ النحل یہ آیات پڑھتے ہوئے نا آپ نے اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور کرتے جانا ہے کہ فلاں نشانی میرے کس فائدے کے لیے ہے، فلاں نشانی میری کس ضرورت کے لیے ہے، فلاں نشانی جس کا اللہ نے ذکر کیا کیا واقعی ایسے ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے سمجھے آج نا کمپیریٹیولی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ترجمہ پڑھنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں خالق کا، اس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، با مقصد پیدا کیا ہے، تعالی عما یشرکون، تعالی وہ بلند و بالا ہے، عما اس سے، یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دیکھیں، اب تھوڑا سا تسلسل چیک کریں، زمین و آسمان کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی، اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ بھی یہاں پہ پہلے کر دیا۔ اب اس کے بعد آگے انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا خالق کا، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، کہاں سے؟ من نطفۃ، نطفے سے۔ نطفے کی میں اگر آپ کو جدید ترجمہ بتاؤں تو اس کا مطلب ہے سپرم۔ انسان کے مادہ منویہ کے اندر جو سپرم ہوتا ہے اس کو نطفہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا من نطفۃ، اللہ نے ایک بالکل ایسے مادے سے انسان کو پیدا کیا جو آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا، بالکل حقیر۔ پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا ہوا، پس وہ ہو گیا، خصیم، جھگڑا کرنے والا، مبین، واضح۔ اب اللہ نے انسان کو اس کی اصلیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کاکا جی تم ہو کیا بلا، تمہاری پیدائش کہاں سے ہے، تم ماں کے سینے کے درمیان سے اور باپ کی پشت سے نکلنے والے ایک حقیر سے قطرے سے تم پیدا ہوئے ہو، اور جب اللہ نے تمہیں پیٹ میں جگہ دی، تمہارے نکلنے کا راستہ دیا، تمہیں دنیا کے اندر جوان کر دیا، تندرست و توانا کر دیا، تو تم اپنی تخلیق کو پسے پشت ڈال کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ خالق کا یعنی کریٹ کیا، بنایا، من نطفۃ، نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو واضح جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَالْأَنْعَامَ، پھر آگے اب دیکھیں تسلسل چیک کریں، زمین و آسمان کی تخلیق آئی، پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کی، پھر انسان کی تخلیق کے بعد وہ ساری چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے جو انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے لگائی۔ فرمایا وَالْأَنْعَامَ، اور چوپائے، خلقہا، اس نے پیدا کیا ان کو، لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان میں، ان چوپایوں کے اندر، ان جانوروں کے اندر، دفء، گرمی کا سامان ہے۔ دفء کہتے ہیں یعنی ایسی چیز جس سے انسان حرارت حاصل کرتا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ کیسی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیراگراف ذکر کیا، یہ آیت ذکر کی ہے کہ یہ جو چوپائے ہیں وہ ہمارے لیے پیدا کیے گئے۔ کسی بھی جانور کی اون جو ہوتی ہے اس کو ہم لے کے اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں، یا ان کے چمڑے کے ساتھ ہم جوتے بناتے ہیں جو گرم جوتے ہوتے ہیں، یا ان کے چمڑے کے ساتھ وہ جیکٹ بنائی جاتی ہے جو گرم ہوتی ہے، یا ان کے چمڑے کے ساتھ ایسے خیمے بنائے جاتے ہیں جو گرم ہوتے ہیں۔ تو کیا تسلسل ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کا، ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ ریئلٹی ہے 100%۔ فرمایا تمہارے لیے ہم نے چوپائے ایسے پیدا کیے، فیہا دفء، ان کے اندر گرمی کا ساز و سامان ہے، ومنافع، اور فائدہ ہے، ومنہا، اور انہی میں سے، تأکلون، بعض ایسے ہیں جن کو تم کھاتے بھی ہو، وہ جانور تم کھاتے ہو، جیسے اونٹ ہو گئے، جیسے گائے ہو گئی، جیسے بکری ہو گئی، یہ باقی ساری چیزیں ہو گئی، تم ان کو کھاتے بھی ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اس سے بڑھ کر اگلی بات،
وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان جانوروں کے اندر جمال خوبصورتی ہے. کیسے؟ ایون آپ اربن لائف کی بات نہ کریں، شہری زندگی کی بات نہ کریں، دیہاتی زندگی کے اندر آج بھی ایسے آدمی کو بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اور بڑے یعنی احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ بھیڑیں ہوں، بہت زیادہ بکریاں ہوں، بہت زیادہ گائے ہوں، بہت زیادہ اونٹ ہوں. تو اللہ کہتے ہیں اس کے اندر ہم نے تمہارے لیے جمال اور خوبصورتی رکھی ہے. وہ جمال اور خوبصورتی کب ہے؟ حین تریحون، جب وہ شام کو چر کے تمہارے گھر واپس آتے ہیں، وحینا اور جب تسرحون تم صبح کے وقت ان کو لے کے نکلتے ہو. صبح کے وقت یہ خاص طور پہ عرب کے حوالے سے بڑی یعنی ایکچوئل آیت ہے. عرب کے ہاں عام طور پہ جو شہری زندگی تھی وہاں پہ مال و دولت تھا، لیکن جو یعنی زندگی تھی یعنی بدو زندگی تھی وہاں پہ ہر اس بندے کو بڑے ادب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جس کے پاس بڑی بکریاں اور بڑی گائے وغیرہ ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں بعض مکہ کے سرداروں کے لیے. تو جب وہ صبح کو نکلتے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ بڑے خوش ہو کے نکلتے تھے، اور شام کو جب وہ بکریاں لے کے واپس آتے تو تب بھی بڑا خوش ہوتے. ایون آج کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. آپ ذرا جائیں دیہاتی زندگی کا تھوڑی سی اسٹڈی کریں، یہ ریئل اور 100% ریئل آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَتَحْمِلُوا، یہ چوپائے کرتے کیا ہیں؟ وَتَحْمِلُوا یہ اٹھاتے ہیں اثقالکم تمہارا بوجھ. یہ گدھا، گھوڑا، خچر، یہ اونٹ، یہ بیل، یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ ہمارا سامان اٹھاتے ہیں، وزنی سامان. اللہ کہتے ہیں وَتَحْمِلُوا اٹھاتے ہیں اثقالکم تمہارے وزنی سامان کو اِلَىٰ بَلَدٍ ایسے شہر کی طرف لم تکونوا نہیں تم پہنچنے والے بالغیہ اس تک پہنچنے والے الا مگر بشق الانفس اپنے جان کو مشقت میں پائے بغیر. یعنی تمہارے سامان کو وہ اٹھا کے ایسی جگہ پہ منتقل کر دیتے ہیں کہ وہاں تک تم نہیں جا سکتے تھے، یہاں تک کہ تمہیں اپنی جان کو بہت زیادہ مشقت میں ڈالنا پڑتا. کہ آپ خود اٹھائیں، دیکھیں نا کہ میں 1 من گندم اپنے کمر پہ اٹھاؤں اور مجھے کہہ دیا جائے یہاں سے آپ نے فلاں شہر میں 100 کلومیٹر کر کے جانا ہے، تو میری تو جان نکل جائے گی. کیسے کروں گا؟ بڑی ٹائم لگے گا، بڑی مشقت ہوگی. وہی سامان ہم گدھے، گھوڑے، خچر کے اوپر یا اپنی گاڑیوں کے اوپر لاتے ہیں اور 1 منٹ میں وہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان ربکم بے شک تمہارا رب لرؤوف وہ بڑا رؤوف ہے، یعنی انتہائی مشفق ہے، رحیم اور بے تحاشا رحم کرنے والا ہے. اللہ نے جانور ہماری خدمت کے لیے دیے، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو لگ پتہ جاتا. اس کے بعد فرمایا والخیلا اور گھوڑے، والبغالا اور خچر، والحمیرا اور گدھے، لترکبوہا یہ سارے گدھے، گھوڑے، خچر یہ بھی پیدا کیے کس لیے؟ لترکبوہا تاکہ تم ان پہ سواری کر سکو، وزینتن اور تمہاری یہ خوبصورتی کا باعث ہیں. یاد رکھیں یہ گدھے، گھوڑے، خچر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بہت یعنی سٹینڈرڈائز قسم کی اور آپ یوں کہہ لیں کہ یعنی لگژری قسم کی گاڑیاں تھیں. اس وقت یہ لگژری سواری گنی جاتی تھی، گدھا، گھوڑا اور خچر. ایون آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے دور کی کوئی مرسڈیز کہہ لیں، کوئی لیگزس کہہ لیں، کوئی اور بڑی گاڑی جو ابھی آپ کے ذہن میں ہو، یہ وہ والی گاڑیاں اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سمجھی جاتی تھی. اونٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ تھوڑا محسوس کرتا تھا کہ بھائی میں بڑی خوبصورت گاڑی پہ بیٹھا ہوں. تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ رولز رائس لے کے ہماری کالونی یا محلے میں پہنچ جائے تو ہم اس کو بڑی ادب سے دیکھیں گے، یار اس سے ہی تو بڑی زبردست گاڑی پہ بیٹھا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو اور تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان بھی ہے. پھر آگے فرمایا وَيَخْلُقُ وہ پیدا کرتا ہے مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے. اللہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتا رہے گا. فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں آگے. پیدا کرتا ہے، پیدا کرتا رہے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے. اور کیسے؟ 1400 سال 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی. اس دور میں الخیل والبغال والحمیر تھا. ہمارے دور کے اندر آڈی آ گئی ہے، مرسڈیز آ گئی ہے، فراری آ گئی ہے، میکلینرز آ گئی ہیں، یہ دیگر برانڈڈ گاڑیاں آ گئی. وَيَخْلُقُ اور آج کے دور میں بھی یہ آیت پوری آتی ہے. اللہ پیدا کر رہا ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا رہے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کے ذمے ہے قصد سیدھا السبیل راستہ، یعنی راستے کی ہدایت دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے. وَمِنْهَا اور انہی راستوں میں سے جائر ٹیڑھے میڑے بھی ہیں. یعنی یہ یاد رکھیں کہ بغیر اللہ کی وحی کے، بغیر اللہ کی توفیق کے ہدایت ناممکن ہے. انسان اپنی طرف سے سیدھے راستے پہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی اوپر ہو جاتا ہے، کبھی نیچے ہو جاتا ہے، کبھی کیسے ہو جاتا ہے. اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا.
ولو شاء، اور اگر وہ چاہتا، لہداکم، تو البتہ وہ تم کو ہدایت دے دیتا، اجمعین، سب کے سب کو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سارے کے ساروں کو ہدایت دے دیتا. لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے کہ اگر سب لوگوں کو ہدایت مل جائے تو پھر بھائی جان وہ ہمارا امتحان کدھر جائے گا، ہمارا ایگزام کدھر جائے گا. یعنی ایگزامینر اگر آ کے آپ سب کو یہ کہہ دے کہ یہ پیپر ہے اور یہ حل شدہ پیپر ہے، اس کو دے کے اس کے اوپر نقل کر دو، سبھی بندوں کو 100 نمبر دیے تو 100 نمبر کا مزہ آئے گا کوئی؟ گولڈ میڈل کا مزہ تب آتا ہے جب لڑ کے چھینا جائے، جب میدان میں اتر کے لیا جائے. اگر سارے 10 بندے کھڑے ہیں، 10 کو گولڈ میڈل پہنا دیں گے، کون سی بریکنگ نیوز بنے گی جناب؟ کون سا مزہ آئے گا؟ کون سے ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے یار، سب کو مل گیا، کون سی بڑی بات ہے. اسی لیے یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. ہمارے پاس جو اختیار اللہ نے دیا ہے، اس اختیار کا امتحان ہی تب ہونا تھا جب اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نہ دیتا، بلکہ اللہ ہدایت کو چھوڑ دیتا. جس نے چاہنی اختیار کرنی کرے، جس کا نہیں موڈ ہدایت اختیار کرنے کا نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل، اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی. پہلے زمین کے نیچے والی تخلیق کی بات ہوئی، اب اوپر والے کی بات ہو رہی ہے، دوبارہ پھر نیچے کی بات ہوگی. فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل، اس نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ من السماء، آسمان سے، ماء، پانی. کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. منہ شراب، منہ، اس سے، شراب، تم پیتے ہو، یعنی تمہارا پینا اس سے ہے. ومنہ، اور اسی سے، شجر، درختوں کا پینا ہے، یعنی درختوں کو بھی سیراب کرتے ہو. فیہ، اسی میں، تسیمون، تم اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہو. عربی زبان کے اندر یاد رکھیں، سائمہ، سین کے ساتھ سائمہ کا جب لفظ بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ جانور جو جنگلوں میں جا کے پانی پیتے یا کھانا کھاتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پانی ایسا ہے جسے تم بھی پیتے ہو، تمہارے شجر کی آبیاری بھی ہوتی ہے، اور اسی سے تمہارے جانور جو ہیں وہ بھی اس پانی کو پیتے ہیں، تم ان کو بھی چراتے ہو. ینبتو، وہ اگاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، بھی، اسی پانی کے ذریعے، الزرع، کھیتیاں، ہر طرح کی کھیتی، گندم کی، چاول کی، چنے کی، دال کی، مکئی کی، جو کی، باجرے کی، جو بھی کھیتی ہے. والزیتون، اور زیتون تمہارے لیے اگاتا ہے، اور اسی طرح والنخیل، اور یعنی کھجوریں، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے ثمرات اور ہر قسم کے پھلوں سے. ہر قسم کے پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی کے ذریعے زمین سے پھاڑ کے باہر نکال دیتا ہے. پھر آگے اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیۃ، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں. بے وقوف اور ایسے لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وسخر، اور مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، اللیل والنہار، دن اور رات کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا. یعنی رات ہمیں سکون دینے کے لیے آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات کو تمہارے لیے جو نیند ہے اس کو سکون کا باعث بنایا ہے. یقین کریں ہم ابھی مادہ پرستی کے یا ترقی کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی فطرت کے خلاف ہو گئے ہیں. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی تھی، ہم رات کو جاگتے ہیں، اور دن اللہ نے کام کے لیے بنایا تھا، دن کو سو جاتے ہیں. مجھے بتائیں ہماری زندگی کا نظام اور صحت کیسے صحیح رہ سکتی ہے؟ یہ ناممکن بات ہے. اللہ نے دن کو کہا وجعلنا النہار معاشا، دن تو تمہارے لیے ذریعہ معاش ہے، دن کا ٹائم تو تم کاروبار کرو جا کے، اور رات کو تم آرام کرو. رات کو تمہارے لیے لباس ہم نے بنایا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ رات اور دن تمہاری خدمت کے لیے لگا دیے. پھر یہ رات اور دن نہیں خدمت کے لیے لگائے، بلکہ رات اور دن لے کے آنے جانے والی وہ چیزیں، الشمس والقمر، جو دن کو سورج ہے تو سورج کی روشنی کے اندر دن کو تمہیں کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. والقمر، رات کو چاند کی اگر روشنی نہ ہوتی تو ہماری راتیں اتنی اندھیری ہو جاتی کہ ہمارے لیے رہنا بڑا ہیبت ناک اور خوفناک ہو جاتا. ایون آپ دیکھیں وہ راتیں جن کے اندر جو اندھیری راتیں ہیں وہ بڑی یعنی سخت راتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ رات کو بجلی وغیرہ یا لائٹ وغیرہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں دن اور رات، سورج اور چاند تمہاری خدمت کے لیے لگا دیے. والنجوم، چھوڑو ساری باتیں، ہمیں تو تم سے اتنا پیار ہے کہ یہ ستارے بھی تمہاری خدمت کے لیے لگائے ہیں. بِأَمْرِهِ، ہی اپنے امر کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ یہ ستارے لگائے ہوئے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے مسخر کیے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل والے ہیں.
عقل رکھنے والی قوم کے لیے اللہ نے اس کے اندر نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوان، وما اور فرمایا اور جو بھی ذرا پیدا کیا لکم تمہارے لیے، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، فی الارض زمین میں، مختلفا الوانہ ان کے رنگ مختلف ہیں، مختلف رنگ والی چیزیں جو بھی ہیں ساری کی ساری اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ انگور کا رنگ مختلف ہے اور مالٹے کا رنگ یا اورنج کا رنگ مختلف ہے، بنانا کیلے کا رنگ مختلف ہے، اور سیب ایک سے زیادہ رنگوں والے آتے ہیں۔ ہم جس ایریے میں رہتے ہیں نا، ہمارا ایریا یہ آم یا مینگوز کا ایریا ہے، مینگوز کے اندر 100+ قسمیں پائی جاتی ہیں، اور سارے جتنے وہ 100 قسمیں آپ اٹھائیں، آپ 100 کے 100 کو رکھ کے دیکھ لیں، ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا کھاتے جائیں، آپ کو ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ملے گا۔ یسقا بماء واحد، ایک پانی پلایا جا رہا ہے، ایک ہی پانی لگ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذائقے کے اندر، اس کے رنگ کے اندر، اس کی تاثیر کے اندر فرق ڈال رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ پھر اللہ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس کے اندر اللہ نے نشانیاں کس کے لیے رکھی ہیں؟ ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے کے بعد وہاں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو نصیحت حاصل نہیں کرتے ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بس جانوروں کی طرح آئے، کھائے پیے چلا گیا۔ اس سے بھی بڑھ کر اگلی بات سنیں، یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انسان کی ضرورت کا ہر سامان اللہ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب آگے چلیں، فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہ ذات ہے، سخر البحر، اس نے دریاؤں کو بھی ہماری قید میں کر دیا ہے، ہماری خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ کس لیے؟ لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، مِنْهُ، اس سے، لَحْمًا طَرِيًّا، تر و تازہ گوشت، مچھلی کا گوشت تر و تازہ انسان کو اللہ نے سمندر کے ذریعے مہیا کیا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اہل جنت کا جنت کے اندر جو سب سے پہلی ضیافت ہوگی وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا جو بھنا ہوا اہل جنت کو دیا جائے گا۔ لحمن طریہ، تر و تازہ گوشت، اور وہ ایسا گوشت ہوگا جو نہ کسی زبان نے چکھا، نہ کسی پیٹ نے نگلا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی ناک نے سونگا، ایسا بہترین قسم کا کھانا۔ لحمن طریہ، اللہ کہتے ہیں تمہیں، تاکہ یہ سمندر تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہے، تاکہ تم اس میں سے نکالو، اللہ کی جو مخلوقات تمہارے لیے ہیں ان کو نکال کے کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالتے ہو، منہ، اس سے، حلیتن، زیورات، تلبسونہا، تم ان کو پہنتے ہو۔ مجھے نہ پہلے یہ آیت سمجھ نہیں آتی تھی، میں کہتا تھا سمندر کے اندر زیورات کہاں سے آ گئے، یہ سمندر کے اندر سونا چاندی کہاں سے آ گیا؟ یہ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے یا 7 ماہ پہلے کی بات ہے۔ نیشنل جیوگرافک ایک چینل ہے، آپ جانتے بھی ہوں گے، وہاں پہ میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ ٹیمیں گئی ہوئی ہیں سمندر کے اندر سے سونا اکٹھا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور میں حیران ہو گیا کہ واقعی وہ سونا باقاعدہ وہاں سے لے کے آئے۔ اسی طرح سمندر کے اندر سپی ہوتی ہے، سپی کے اندر سچے موتی ہوتے ہیں، ان موتیوں کو نکال کے، وہ نگینے نکال کے، اور سمندر کی تہہ کے اندر یا سمندر کے قریب قریب پتھروں کے اندر وہ ایسے زیورات ہوتے ہیں جن کو تراشا جاتا ہے، وہ پتھر باقاعدہ زیورات کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں بات نہیں کی، اس کے اندر حقیقت ہے۔ تلبسونہ، تم ان کو پہنتے ہو، وتر الفلکا۔ اب میں شاید کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ کبھی، یا پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ کبھی آپ وہ بحری جہاز کی طرف دیکھیں، اس بحری جہاز کو اگر بندرگاہ پہ کھڑا ہے تو آپ پہلی بار دیکھ کے ڈر جائیں گے، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ اس کو سمندر میں دیکھیں گے تو لگے گا چھوٹی سی کوئی کاغذ کی کشتی بہت بڑے پانی کی موجوں کے درمیان میں ایسے ہچکولے کھا رہی ہے۔ اللہ نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا وتر الفلکا، تم کشتی کو دیکھتے ہو، مواخرا، وہ چیرتی ہے، فیہی، اس کے اندر، یعنی سمندر کی لہروں کو چیر کے نکلنے والی ہے، پانی کو چیرنے والی ہے، وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کر سکو، من فضلہ، اللہ کے اس فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، اللہ کے شکر ادا کر سکو۔ اللہ نے کیسی کیسی نشانیاں یہاں پہ بیان کی ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَى، اور اس نے گاڑ دیا یا لگا دیا، فی الارض، زمین میں، رواسیا، پہاڑوں کو، ان تمیدا، کہ وہ نہ جھکے، بکم، تمہارے ساتھ۔ یہاں پہ تسلی سے میری بات سنیے گا، آج کے دور کے اندر، جدید سائنٹیفک دور کے اندر یہ بات پروویبل ہے کہ اللہ سبحانہ، یعنی سب سے پہلے آپ غور کریں کہ پہاڑی سلسلے آپ کو مختلف ملیں گے۔ بعض جگہ پہ آپ کو ایک ہی پہاڑ بہت بڑا ملے گا، بعض جگہ پہ آپ کو پہاڑ ایسے ملیں گے جو ایک سلسلہ وائز چل رہے ہوں گے، بعض جگہ پہ آپ کو پہاڑ ایسے ملیں گے کہ
جیسے مثال کے طور پہ نوکیلے پہاڑ ہیں، بغیر ان کے اوپر کوئی سبزہ نہیں ہوگا، جلے ہوئے پہاڑ جیسے سعودی عربیہ کے اندر ہیں. بعض جگہ پہ آپ کو سرسبز و شاداب پہاڑ ملیں گے، بعض جگہ پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے 2-3 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، چھوٹی چھوٹی چٹانیں ملیں گی. اللہ نے ان سب کو حکمت کے تحت گاڑا ہے زمین میں. کس لیے؟ اللہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ زمین تمہیں لے کے حرکت نہ کرے. اور آپ کی جدید جو جیولوجسٹ ہیں، جو زلزلے وغیرہ کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کی آپ ریسرچ پڑھ کے دیکھ لیں، ایون گوگل سے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو یہ پہاڑوں کی وجہ سے زلزلے کی جو شدت ہوتی ہے اس کے اندر کمی آتی ہے اور نقصان سے بچ جاتے ہیں. یہ پہاڑ زلزلے کی شدت کو کنٹرول کر لیتا ہے. اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو آپ کی زمین پھٹ جائے. جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو یہ حرکت کر رہی تھی، یوں ڈول رہی تھی. اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ حرکت کرنا بند کر دے. یہ آپ کے پہاڑ آپ کے زلزلے کی شدت کو روکنے کے لیے ہے. اور یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے تمید بکم، کہ کہیں وہ زمین تمہیں لے کے جھک نہ جائے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وانہارن، انہی پہاڑوں سے ہی نہریں نکلتی ہیں. آپ دیکھیں جا کے، اگر آپ انڈیا کی بات کریں، شملہ ہے، لداخ ہے، کشمیر ہے، پہاڑوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو نکالا ہوا ہے. یہ گلیشیئر پگھلتا ہے، بڑے بڑے سمندر بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں دریائے کابل ہے، آپ کے ہاں کوئی مختلف دریا ہوں گے، کسی اور جگہ پہ اور دریا ہوگا. یہ سارے دریا، یہ نہریں، یہ پانی کا نظام گلیشیئر سے پگھلتا پگھلتا یہاں تک پہنچ رہا ہے، پھر آگے سمندر میں جا رہا ہے. فرمایا وانہارن، اور اللہ نے نہریں نکالی ہیں، وسبلن، اور راستے نکالے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو، تمہیں سیدھا راستہ مل جائے. اللہ نے راستے بھی بنائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے تم اندازہ کر سکتے ہو. پھر فرمایا وعلامات، اور اللہ نے کچھ نشانیاں لگائی ہوئی ہیں. نشانیوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم سیدھے راستے پہ چل سکو. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہمارے ہاں سعودی عربیہ ریاض کے اندر مقیم ہیں. آپ دیکھیں، آپ جو طریق ملک فہد ہے، طریق ملک فہد کے اوپر سب سے بڑی نشانی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کنگڈم ٹاور. کنگڈم ٹاور آپ نے دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ طریق ملک فہد ہے. تو اللہ نے ایسے راستوں میں بنائے ہوئے ہیں جن کو دیکھ کے انسان یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ میں ابھی مشرق کی طرف ہوں یا مغرب کی طرف ہوں، میں شمال کی طرف ہوں یا جنوب کی طرف ہوں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَبِالنَّجْمِ، ستاروں کے ساتھ بھی ہم نے کچھ علامتیں رکھی ہیں کہ ستارے کو دیکھ کے آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ابھی عشاء کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، ابھی سحری کا ٹائم ہو گیا ہے کہ نہیں ہے، ابھی میں نے مشرق کی طرف جانا ہے یا مغرب کی طرف جانا ہے. آج بھی ہمارے ہاں گاؤں وغیرہ کے اندر بعض ایسے بزرگ موجود ہیں جو ستارے کو دیکھ کے آپ کو بالضبط اور 110% ٹائم بتا دیں گے. ستارے کو دیکھ کے آپ کو مکمل یہ بتا دیں گے ابھی نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے. ستارے کو دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف جانا ہے، آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے یا آپ گم ہو گئے. اللہ نے یہ انسان کو حکمت دی اور یہ ستارے اس وجہ سے بنائے. ہم یہتدون، ان ستاروں کے ذریعے اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، سیدھے راستے پہ جاتے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق. بڑی کمال کی بات کی، فرمایا کیا جو پیدا کرتا ہے کیا وہ ایسے ہو سکتا ہے لا یخلق، جس نے کوئی شے پیدا نہ کی ہو. پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ نے یہاں پہ اپنی تھوڑی سی نعمتیں گنوائی ہیں، لیکن فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شمار کرنا شروع کر دو تو تم نہ ان کو گن سکتے ہو نہ ان کو شمار کر سکتے ہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لغفور، البتہ وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تسرون، جو یہاں پہ چھپا ہوا ہے، وما تعلنون، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو. اعلانیہ اور پوشیدہ ہر طرح کی چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. والذین، اور وہ لوگ، یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں نہ وہ پیدا کر سکیں گے. وہم یخلقون، اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ تو خود مخلوق ہیں. وہم یخلقون، وہ خود پیدا شدہ ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یاد رکھیں، دو چیزیں ایک جگہ پہ نہیں جمع ہو سکتی. جو خالق ہے وہ کبھی مخلوق نہیں ہوگا، اور جو مخلوق ہے وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتی. کریشن اور کریچر دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر کریچر خود کریشن ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کریچر ہے ہی نہیں. مخلوق کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتی. اللہ نے بڑی خوبصورت یہاں پہ مثال دی ہے
کہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں نا بیٹھ کے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ چاہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، یا کوئی شجر ہے، یا کوئی حجر ہے، یا کوئی دیوی ہے، یا کوئی دیوتا ہے، یا کوئی شہید ہے، یا کچھ بھی ہے، جس کو بھی یہ بیٹھ کے اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کبھی کچھ پیدا ہی نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر بات کیا ہے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے، وہ تو کریشن ہے، کریچر تو ہے ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں اموات، وہ تو فوت شدہ ہیں، غیر احیاء، ان کے اندر تو زندگی کی کوئی رمق ہی باقی نہیں ہے، وہ زندگی ان کے اندر نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کے ہیں۔ اگر وہ چیز جو زیرو ہے اس کی بات کریں تو وہ بھی غیر احیاء ہے، اگر وہ چیز کی بات کریں جو زیرو تھی لیکن اس کی روح اگر نکل گئی، وہ زمین کے اندر چلا گیا، یا آسمان کے اندر چلا گیا، یا پانی کے اندر دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اللہ کہتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، وہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ وما یشعرون، ایون کہ وہ اس بات کا بھی شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون، کہ کب وہ اٹھا دیے جائیں۔ ہم پتہ نہیں کون، دیکھیں یہ نیک لوگوں کو پکارنا یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا لوگ تھے، آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام سے بعد 10 صدیوں تک کوئی شرک نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد شیطان نے آ کے کہا کہ یہ تمہاری امت کے نیک لوگ ہیں، تم نہ ان کے پاس جایا کرو۔ پھر ان کے مجسمے بنانے شروع کر دیے، تصویریں بنانی شروع کر دی۔ پھر اگلی جنریشن آئی، انہوں نے آ کے مجسمے بنا دیے۔ اگلی جنریشن آئی، انہوں نے آ کے منتیں مانگنی شروع کر دی۔ اگلی جنریشن آئی، انہوں نے آ کے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اگلی جنریشن آئی، انہوں نے اس سے آگے والا کام کر دیا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ پرانے لوگ جو شرک کرتے تھے وہ کوئی اوٹ پٹانگ چیزوں کے ساتھ شرک کرتے تھے، وہ اپنے نیک لوگوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا۔ ایون نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور یہ چیزیں غیر محسوس انداز سے لا علمی کی بنیاد پر بعض مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ تو ہم جب ایسی چیز دیکھیں گے ہم نے اچھے انداز سے قرآن سے دلیل دے کے سمجھانا ہے، فتویٰ کسی پہ نہیں لگانا، فتویٰ کسی پہ نہیں لگانا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں الہکم، تمہارا الہ، الہ واحد، وہ ایک الہ ہے۔ فالذین، پس وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ، آخرت کے ساتھ، قلوبہم، ان کے دل، منکرۃ، انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں ان تکبر کا ڈائریکٹ تعلق انکار کے ساتھ ہے۔ انکار کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات کی نفی نہیں کر رہا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا نا کہ کبر کیا ہے، آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے کہ آپ حق بات کو جھٹلا دیں اور لوگوں کو حقیر سمجھیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور تکبر کے بارے میں نبی السلام کی حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے۔ جو بندہ اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیدہ عبرت بنا کے رکھ دیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں لا جرم، کوئی شک نہیں، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ اندر چھپا کے بیٹھے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ، بے شک وہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المستکبرین، تکبر کرنے والوں کو۔ اس کے بعد آگے مشرکین کی اور مومنین کی مثال اللہ نے ذکر کی ہے کہ مشرکوں سے جب پوچھا جاتا ہے اللہ نے کیا نازل کیا، اور مومنوں سے جب پوچھا جاتا ہے اللہ نے کیا نازل کیا۔ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، مَاذَا، کیا چیز، انزل، نازل کی ہے، ربکم، تمہارے رب نے، قالو، تو پتہ کیا کہتے ہیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ یعنی یہ مشرکین مکہ ایسے ہی کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت جب پھیلنا شروع ہو گئی، یہاں ادھر ادھر لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا، تو یہ مشرکین مکہ جب تجارت کی غرض سے کہیں جاتے تو لوگ ان سے سوال کرتے، تمہارے ہاں سنا ہے ایک نبی آیا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، وہ اللہ کو ایک ماننے کی بات، تو وہ کیا باتیں کرتا ہے، وہ کون سی چیزیں بیان کرتا ہے؟ تو پتہ کیا کہتے ہیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نہیں ہو اے میں، بس وہ اپنی باتیں مارتا رہتا ہے، ہم تو نہیں اس کی بات کو کوئی اہمیت دیتے، لہذا تم بھی کان نہ دھرو، یہ لوگوں کو منع کرتے۔ اب آگے اللہ نے پتہ کیا کیا، فرمایا لیحملوا، یہ کیوں اس کام کو کرتے تھے؟ تاکہ وہ اٹھائیں، حمل یحملوا سے نکلا ہوا ہے، لیحملوا، تاکہ وہ اٹھائیں، اوزارہم، ان کے بوجھوں کو، کاملت، یعنی ان کے مطلب یہ کہ اپنے بوجھ کو اٹھائیں، کاملتاً، پورے کا پورا، یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اپنی ان باتوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بوجھ سے بھی، یضلونہم، ان کو گمراہ کیا انہوں نے،
بغیر علم، بغیر علم کے. اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنا بوجھ تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے. قیامت کے دن ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ اللہ نے کیا نازل کیا، تو یہ کہتے تھے اساطیر الاولین. یہ اللہ کے حکم کو صحیح بیان نہیں کرتے تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر ممکنہ حد تک گئے تھے. اللہ کہتے ہیں انہوں نے جن کو گمراہ کیا یہ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنا بھی پورا پورا بوجھ اٹھائیں گے. الا خبردار، ساء بہت ہی برا ہے، ما یزرون جو وہ کل قیامت کے دن اٹھا کے بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. یہاں پہ یاد رکھیں یہ آیت صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہے. ہم اگر کسی آدمی کو اچھائی سے منع کرتے ہیں اور وہ منع ہو بھی جاتا ہے تو اس کو اچھائی سے منع کرنے کا بوجھ ہمارے ذمہ ہوگا، ہمارے ذمہ ہوگا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے یہ جدید معاشرے کے اندر بعض اوقات جیسے میری بڑی بڑی داڑھی ہے، ہمارے ہاں اگر خاندان کے اندر کوئی بچہ سیدھے راستے پہ آ جائے، تھوڑی بڑی داڑھی رکھ لے، تو ہم اس کو منع کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم منع پتہ کس طرح کرتے ہیں؟ میں آپ کو یہ وہ والی مثال دے رہا ہوں جو مثال واقعی ہے، جو لاجیکل مثال ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. ویسے اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. تو ہم پتہ کیسے کرتے ہیں؟ تو یار اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھنے کا کہا ہے لیکن اتنی بڑی رکھنے کا تو نہیں کہا، تھوڑی رکھ لو، چھوٹی کر لو. کسی نہ کسی طرح سے اگر کوئی اچھائی کا عمل کر رہا ہے تو ہم یا تو کوشش کرتے ہیں وہ پوری ختم کروا دیں یا کوشش کرتے ہیں اس کی اچھائی کے اندر کمی کروا دیں. تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، وگرنہ کیا ہوگا کہ ان کا بوجھ بھی ہمارے ذمہ ڈال دیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں قد تحقیق مکر الذین، تدبیر کی ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فأتی اللہ پس آیا اللہ تعالیٰ، بنیانہم ان کی عمارتوں کی طرف، من القواعد ان کے جو بنیادیں ہیں وہاں سے. یعنی انہوں نے مکر کے ساتھ اپنی بہت بڑی ایک یہ ایسے سمجھیں کہ امیجینیشن والی مثال ہے کہ ایک آدمی نے اپنے ہیلے بہانے کے ساتھ ایک بہت بڑی پلاننگ کر لی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس پلاننگ کی عمارت کے نیچے سے بنیادوں سے اکھاڑ کے لے کے آئے ہیں. ان کی اس پلاننگ کو ہم نے بنیاد سے توڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ فخر علیہم السقف، ان کے اس مکر و فریب کی جو چھت تھی وہ ساری کی ساری ان پہ گر گئی. فخر پس گر گئی، علیہم ان پر، السقف وہ چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، وآتاہم العذاب اور آیا ان کے پاس عذاب، من حیث وہاں سے، لا یشعرون جہاں سے انہوں نے شعور بھی نہیں رکھا، ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ کہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہوا. اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑی ڈرامے بازی کر لی تھی کہ اب ہم بچ گئے ہیں، ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے. مشرکین مکہ کی مثال لے لیں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے یا مارنے کے لیے انہوں نے پلاننگ نہیں کی تھی؟ اور ان کی پلاننگ کیا اتنی پختہ نہیں تھی کہ وہ وار خالی جاتا؟ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اللہ کے رسول کو ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکال بھی دیا اور پھر اللہ نے انہی کی پلاننگ کو نیچے زمین سے اکھاڑ کے ان کو انہی کے اوپر ان کی پلاننگ کو مار بھی دیا. تھوڑے سالوں بعد یہ آپ نے دیکھا ہے غزوہ بدر کے اندر کیا ان کا حال ہوا. اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے لپیٹ کے کنویں میں پھینکوا دیے. وہم لا یشعرون، وہاں سے عذاب جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد فرمایا من حیث لا یشعرون. اچھا جی آیت پوری ہو گئی ہے، چلیں ہو گئی الحمدللہ. پھر فرمایا ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، یخزیہم وہ ان کو رسوا کرے گا. اللہ قیامت، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اس کے بعد قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا. وَيَقُولُ اور اللہ ان سے کہیں گے، اَيْنَ شُرَكَائِي میرے شرکاء کہاں ہیں، الذین وہ لوگ، کنتم جن کے بارے میں تم، تشاکون فیہم ان کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے. تشاکون یعنی تم جھگڑا کرتے، فیہم ان کے بارے میں، کہاں ہیں میرے وہ شرکاء، لاؤ تو صحیح، کیا وہ تمہیں آج میرے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ قال الذین، اب ایسی سچویشن کے اندر، ایسی صورتحال کے اندر اہل علم یہ بات کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہیں گے قال کہیں گے، الذین وہ لوگ، اوتوا العلم جو علم دیے گئے، ان الخزي بے شک رسوائی ہے، الیوم آج، والسوء اور بہت ہی برائی ہے، علی الکافرین کافروں پر، کافروں کے اوپر آج سے بڑھ کر کوئی پریشانی والا دن نہیں ہوگا جو آج ان کے سامنے ہے. یعنی یہاں پہ دنیا میں پھڑے مارنے والے بڑی بڑی کہ میں جناب حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر دی ہے، میں نے فلاں کام کر لیا ہے، میں نے فلاں دیوی اور دیوتا کے مندر کے اوپر یا مزار کے اوپر چراغ چڑھا دیا، میں تو بچ جاؤں گا. اللہ قیامت کے دن کھڑا کر کے کہیں گے، این شرکائی کہاں ہے میرے شرکاء، کنتم تشاکون فیہم
تم ان کے بارے میں جھگڑا کیا کرتے تھے کہ یہ مجھے بچا لے گا، یہ وہ کر لے گا، یہ بلکہ اس کے کہنے پہ تو تم نے کوئی لوگوں کو قتل بھی کر دیا، ان کے کہنے پہ تم لوگوں نے لوگوں کے اوپر فتوے تک لگا دیے، کہاں ہے وہ؟ لاؤ سامنے کھڑا کرو۔ اہل علم وہاں پہ یہ بات کہیں گے آج بڑی رسوائی کا دن ہے کافروں کے لیے، آج سے بڑھ کر برائی کا دن کافروں کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم لا تجعلنا منہم، یہ واقعی بڑی رسوائی کا دن ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ تتوفاہم، فوت کرتے ہیں ان کو، الملائکۃ، فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں، فالقوا السلم، اللہ کہتے ہیں یعنی وہ بندہ جس نے ساری عمر گناہ کے کام کیے ہوں، اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا ہو، برائی کے کام بھی کیے ہو، فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ فالقوا، وہ ڈال دیتے ہیں، السلام، بات کو مانتے ہوئے، یعنی سر تسلیم خم کر کے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا کبھی، اپنی ساری، یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے، جو بندہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا اللہ کے رسول مرنا، یعنی اس سے مراد مرنا تھا، مرنے کو کون پسند کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب نیک آدمی فوت ہونے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر دکھا دیتے ہیں، اس کے سارے معاملہ، پھر اس کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ میری روح جلدی سے قبض ہو جائے، یہ ہے من احب لقاء اللہ، اب اس کو اللہ سے ملاقات کرنے کی بس فٹافٹ پڑ گئی، جلدی پڑ گئی، میں جلدی سے اللہ سے ملاقات کر لوں۔ اور وہ بندہ جو کافر ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ مروں۔ مجھے یہاں پہ واقعہ یاد آ گیا، یہ 4-5 مہینے پہلے انڈیا کے اندر کوئی فلم کا ہدایت کار تھا، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، جس نے ساری عمر فلمیں بنائی تھی، وہ کینسر سے مر گیا۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے جب وہ، یعنی اس کو سکرات الموت آئے ہوئے تھے، اخبار نے یہ لکھے تھے یہ اس کے الفاظ کہ اس نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہا مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ یہ اس فلم کا یا اس امیجینیشن کا 100% عکاسی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ نے اس بندے کو مرنے سے پہلے اس کی جگہ دکھا دی اور اس کے منہ سے یہ کلمات تک نکلوا دیے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے روک لو، مجھے بچا لو۔ تو مومن اس طرح سے نہیں ہوتا، مومن تو سبحان اللہ وہ تو کہتا ہے یا اللہ ٹائم آ گیا، بس خیر و عافیت کے ساتھ لے جا، جو میرا جنت میں گھر ہے تو مجھے وہاں پہ پہنچا دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو برائے لوگ ہیں نا، یہ فرشتوں کو بات سنانے کے لیے کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کوئی برائی کا کام نہیں کیا۔ فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے، ہمیں تم جو مرضی کہتے رہو۔ فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، تم نے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، فلبئس، پس بہت برا ہے، مسوا، ٹھکانہ، المتکبرین، تکبر کرنے والے لوگوں کا۔ تو فرشتے، جیسے آتا ہے حدیث کے اندر کہ فرشتے جب ایسی روح کو نکالتے ہیں تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، اس کی کمر کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر تھپڑ رسید کیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی حال نہیں ہوتا، بدبودار ٹاٹ کے اندر اس کی روح کو ڈالا جاتا ہے، آسمان بدبودار ہو جاتا ہے ایسے آدمی کی روح بدروح کے ساتھ، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے کہ اس کو اوپر لے کے جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو سجین کے اندر پھینکوا دیتے ہیں۔ فبئس مثوى المتکبرین، بدترین ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اب ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ لوگ جو نیک تھے۔ اللہ کہتے ہیں وقیلا، اور کہا جاتا ہے للذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا، کہتے ہیں خیرا، اللہ نے بھلائیاں ہی بھلائیاں نازل کی ہیں ہمارے لیے۔ ثابت کیا ہوا؟ مومن اللہ کے ہر حکم پہ آمنا و صدقنا کہتا ہے، سمعنا و اطعنا کہتا ہے، یطمئن قلبہ علی امر ربی ہی ہوتا ہے۔ انسان کا مومن حقیقی وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی چیز اس کو ملتی ہے، چاہے وہ تکلیف دہ ہے وقتی طور پہ، چاہے وہ فائدہ مند ہے وقتی طور پہ، وہ ہر حال میں کہتا ہے قالوا خیرا، میرے رب نے میرے لیے خیر ہی نازل کی ہے۔ اللہ کے اس فیصلے کے اندر، اس امر کے اندر، اس بیماری کے اندر، اس تکلیف کے اندر، اس شدت کے اندر، اس مسائل کے اندر خیر اللہ نے جمع کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا قالوا خیرا، اللہ نے خیر نازل کی ہے، للذین، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے، احسنوا، بہترین چیز،
فی الدنیا دنیا کے اندر حسنتاً بہترین بھلائی، بہترین سے بہترین بھلائی دنیا کے اندر بھی ہے. اور دنیا کی سب سے بہترین بھلائی پتہ کیا ہے؟ یہ میری بات نوٹ کر لیں. آپ یہ سمجھتے ہوں گے دنیا کی بھلائی مال ہے، دنیا کی بھلائی اولاد ہے، دنیا کی بھلائی اچھی صحت ہے، دنیا کی بھلائی شاید اچھا گھر ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ مسلمہ ہیں، کوئی شک نہیں، یہ بھی بھلائی کے اندر آتی ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر دنیا کی بھلائی اللہ کے فیصلے پہ مطمئن ہونا ہے. آپ کے پاس کچھ ہے الحمدللہ، کچھ نہیں ہے الحمدللہ، جو اللہ نے دیا الحمدللہ. اور اللہ نے میرے لیے بہتر دیا ہے، مجھے اللہ نے ہلکا نہیں دیا، مجھے اللہ نے بہت بہتر دیا ہے. دنیا کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ مطمئن کر دے. اور انسان کا دل مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ انسان کو دین کی سمجھ دے دے. دین کی سمجھ، معرفت اللہ، معرفت الرسول، معرفت الدین جس بندے کو مل جاتا ہے، اس بندے کے لیے ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس بندے کے لیے ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر وہ تو کمال و کمال ہے، وہ تو بہترین ہے. وَلَنِعْمَ، اور بڑا ہی نعمت والا ہے. دار المتقین، متقین کے لیے وہ والا گھر، متقین کا گھر تو کمال نعمت والا ہے. جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشہ ہمیشہ والے. یدخلونہا، وہ ان کے اندر داخل ہوتے ہیں. تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں. لہم فیہا ما یشاؤون، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے وہاں پہ وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہاں پہ اللہ کی مرضی چاہیے ہمیں، اور اللہ کی مرضی یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی مرضی سب سے بڑی نعمت ہے. اور جنت میں جا کے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے، خواہش کرو گے، جائز اللہ تمہیں دے گا. جائز سے مراد کیا؟ یعنی ایسی خواہش انسان کے دل میں آئے گی نہیں جو فضول ہو. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، دلوں سے اللہ تعالیٰ کینہ، بغض، حسد، بری خواہشات کو کھینچ کے باہر نکال دے گا. اچھی خواہشات، ادھر خواہش آئے گی ادھر آپ کے سامنے دسترخوان لگ جائے گا، ادھر خواہش آئے گی ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو چیزیں مہیا کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح سے، یجزی اللہ، وہ جزا دیتا ہے کن کو؟ المتقین، پرہیزگاروں کو. یہ پرہیزگار کون ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جب فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں. طیبین، تو یہ پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں. دور بیٹھے فرشتے دیکھتے ہیں، دیکھ کے جلدی سے بھاگ کے آتے ہیں، آگے کہتے ہیں یہ روح ہمیں پکڑا دو، ہم اس کو آسمانوں میں لے کے جائیں. اس کو خوبصورت لباس کے اندر، خوشبودار لباس کے اندر لپیٹ کر آسمانوں کی طرف بلند کیا جاتا ہے. آسمان سارا خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا ہے. فرشتے لائنوں میں کھڑے ہو کے سلام علیکم سلام علیکم کے ترانے گاتے ہیں. آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے جاتے ہیں، ان کو مرحباً اور اہلاً و سہلاً اور خوش آمدید کہا جاتا ہے. یہ وہ پاکیزہ روحیں جن کی بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں قالوا خیرا، یقولون سلام علیکم، ان کو کہا جاتا ہے السلام علیکم. فرشتے آ کے جب نیک آدمی کی روح کو قبض کرتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو بڑی پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کی روح کو ضبط کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. کہاں پہ؟ بما کنتم، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیے ہیں نا جنت میں چلے جاؤ، جاؤ تمہیں جنت دی ہے، بڑے تم نے دنیا کے اندر اعمال کیے. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان تأتیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی امر ربک، یا تیرے رب کا عذاب آ جائے. کذالک فعلا، یہ ظالموں کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ یہ تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ فرشتے آئیں اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب لے کے نازل ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں یہی کام تو ان سے پہلے لوگوں نے کیا تھا. کذالک، اسی طرح سے، فعلا کیا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمہم اللہ، اللہ تو ظلم نہیں کرتا، ولیکن، اور لیکن، کانوا، وہ، انفسہم، اپنے آپ پہ، یظلمون، ظلم کرنے والے. اللہ ظلم نے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولیکن الناس انفسہم یظلمون. اللہ تعالیٰ ظلم اور اللہ تعالیٰ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. ظلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یا صفات کے اندر شامل ہی نہیں ہے، لیکن لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فاصابہم، پس پہنچا ان کو، سیئات، وہ برائی، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے. کون سا عذاب ہے؟ لاؤ ہمارے پاس عذاب. کہاں ہے وہ عذاب؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ.
ہم سے پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد اسی طرح مر گئے، کسی کے پاس کوئی عذاب نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ہے تو لے آؤ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب در عذاب دیا، اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالا، اس کے بعد غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، یہ زمین کے عذاب، اور اس کے بعد دائمی اور آخری اور ہمیشگی کا عذاب جہنم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو واصل کر دیا۔ اس کے بعد آخری صفحہ ہمارا، اللہ کہتے ہیں وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ما عبدنا، ہم ہرگز عبادت نہ کرتے، من دونی ہی، اس کے علاوہ، من شیء، کسی بھی چیز کی، نحن، ہم، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد۔ ہر برائی کا کام کرنے والا حجت اللہ تعالیٰ کو بناتا ہے۔ اب یہ مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایون مشرکین کے ساتھ ساتھ جو آج کے دور میں بھی برائی کرنے والا آدمی، پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے، اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو نہ ہمارے آباء و اجداد لوگوں کو پوچھتے، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، من دونہ، اس کی اجازت کے بغیر یا اس کے علاوہ، من شیء، کچھ بھی۔ اللہ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح سے، فعل کیا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان مشرکین سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے، انہوں نے بھی اپنی مرضی سے ھذا حلال و ھذا حرام، اپنی مرضی سے چیزیں حلال اور حرام کر لیں۔ جیسے غالباً مطعم بن عدی یا عدی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے، مجھے بالضبط نام نہیں یاد، یہ یہودی سے، عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے نا جب یہ آیتیں نازل ہوئی، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے تو، بلکہ وہ والی آیتیں نازل ہوئی جب کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، حضرت عدی بن حاتم تھے، بالکل ایسے ہی، جزاک اللہ خیر، عدی بن حاتم کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے تو اپنے جو بزرگ تھے ان کو تو، یا علماء تھے ان کو اپنا ہم نے رب نہیں بنایا تھا۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کیا وہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے تھے؟ کہنے لگے ہاں وہ یہ کام تو کرتے تھے۔ فرمایا یہ اللہ کو، یہ لوگوں کو رب بنانا ہی ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے تم اس کو حرام کر دو، اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا تم اس کو حلال کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح سے، فعل کیا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، دو کیفیتوں کا تذکرہ ایک ہی جگہ پہ کر دیا۔ پہلے لوگوں کی رویے کا تذکرہ بھی اللہ نے کر دیا اور رسولوں کی ذمہ داری بھی بتا دی۔ رسولوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ فہل، بس نہیں ہے، علی الرسل، رسولوں پر، الا مگر، البلاغ، پہنچا دینا، المبین، واضح، رسولوں کے ذمے پہنچانا ہے، بس منوانا نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی علماء کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب ایک عالم دین اپنی بات بتا کے کہتا ہے کہ میری بات مانی بھی جائے۔ بھئی آپ نے بچا دیا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، نبی آپ کے ذمے پہنچانا ہے، حساب لینا ہماری رسپانسبلٹی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں انبیاء کرام کی صرف یہاں پہ ذمہ داری بتائی کہ انہوں نے پہنچانا ہے، اور پھر انبیاء کی بعثت کا مقصد اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے مبعوث کیا، فی کل امت، ہر ایک امت میں، رسولا، رسول کا مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وجتنبوا، اور اجتناب کرو، الطاغوت، طاغوت سے۔ طاغوت کی مختلف قسم ہے، اس کو میں آپ کو سادہ لفظوں میں ڈیفائن کروں تو آپ یوں کہہ لیں کہ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی عبادت سے روکے، چاہے وہ کوئی حکومت ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کوئی حجر یا شجر ہے، چاہے وہ شیطان ہے، ڈائریکٹ شیطان، یا شیطان کے چیلے ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے حکم سے روکے، دوسری طرف لے کے جائے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ فرمایا وجتنبوا، اور اجتناب کرو، طاغوت، اللہ کی حکم عدولی سے، فمنہم، ان میں سے بعض وہ ہیں، من ہد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، من حقت، جن کے حقت علیہ، واجب ہو گئی ان پر، الضلالہ، گمراہی، یعنی جن کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے گمراہ ہی رہنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فسیرو، پس چلیے، فی الارض، زمین کے اندر، فانظروا، اور دیکھو، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، عاقبت، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان تحرس، اگر آپ حرص کریں، علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، فإن اللہ، تو اللہ تعالیٰ، لا یہدی، وہ نہیں ہدایت دیتا، من یضل، جو گمراہ ہو جائے۔
وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار. یاد رکھیں ایسے نہیں ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی اے پیارے آپ سے محبت اپنی جگہ، آپ سے الفت اپنی جگہ، آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا عظیم کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھا لی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیں انک لا تہدی من احببت، آپ کی محبت کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اور ہدایت کب آتی ہے؟ جب انسان اس ہدایت کی تلاش میں جاتا ہے. آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ پڑھیں، واللہ انسان کا اندر ہل جاتا ہے کہ اس آدمی نے ہدایت پانے کے لیے کون کون سے پاپڑ بیلے ہیں. کہاں سے وہ یمن سے چلے، ایران سے چلے، ایران سے یمن، یمن سے پھر حجاز مقدس، پھر مدینہ منورہ، محنتیں کرتے، مارے کھاتے، غلام بنتے، آزاد ہوتے، مزدوریاں کرتے، پھر اس کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور ہدایت کو حاصل کیا. یہ ہدایت کوئی اتنی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ میں جاؤں جی بازار سے جا کے 5-10 روپے کی ہدایت خرید کے گھر آ جاؤں، یا میں گھر میں بیٹھا ہوں وہ میرا بھائی لا کے مجھے دے دے جناب یہ آپ کے لیے ہدایت لے کے آؤں، اس کو جیب میں ڈال لیں. اتنی آسان چیز نہیں ہے یہ. اس کے لیے بڑی توگدو کرنی پڑتی ہے، بڑی ماریں کھانی پڑتی ہیں، بڑے جملے برداشت کرنے پڑتے ہیں، بڑے طنزیہ لہجے برداشت کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد جا کے انسان کو اطمینان کی معراج ملتی ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کی، جہدہ پختہ ایمانہم قسمیں، اپنی قسمیں، یعنی پختہ قسمیں اٹھاتے ہیں کس بات کے اوپر؟ لا یبعث اللہ، نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ من یموت، جو مر گیا. بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم جو بندہ مر گیا وہ نہیں اٹھایا جائے گا. ہمارے ہاں جو آج ایتھیسٹ ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی واپس آیا ہے؟ یہی کام مشرکین مکہ کرتے تھے. کہتے ہیں انسان چند چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ ادھر چلا جائے گا، وہ ادھر چلا جائے گا، وہ ادھر چلا جائے گا، وہ ایسے ہو جائے گا. ان سے سوال کریں اگر انسان انہی چیزوں کا مجموعہ ہے تو انسان کے جسم سے وہ کون سی روح، کون سی چیز نکلتی ہے جو اس پورے کے پورے مجموعے کو بیکار کر دیتی ہے؟ تمہاری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ یسألونک عن الروح تک تو پہنچ نہیں سکی کہ اللہ کا کون سا ایسا امر، اللہ کی کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کے جسم سے کھینچ دی جاتی ہے، صحیح سالم جسم پڑا پڑا ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے تو ایک شاپر کے اندر چاروں چیزیں ڈال کے 100 سال تک رکھ دو اور 100 سال بعد نکال کے دکھاؤ کہ اس کے اندر کوئی حرکت پیدا ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ساری کہانیاں شیطان نے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد تم نہیں اٹھائے جاؤ گے، جس کے بارے میں اللہ نے کل بھی بات بیان کی کہ اس نے کیا کہا تھا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیرے سارے کے سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا. اور گمراہ کرنے کے لیے اس نے کون سا کوئی نبی یا قاصد بھیجا ہے؟ ادھر آ کے کان میں بات کرتا ہے، ادھر آ کے دل کے اندر کچھ بات سنا دیتا ہے، اور اللہ کے جو عجیب و غریب وسوسوں والے بندے اور خواہش پرست وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. میرے تجربے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایتھیسٹ آدمی 2 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ ہیں جو شبہات کی وجہ سے الہاد کی طرف جاتے ہیں، ایسے لوگ عموماً واپس آ جاتے ہیں. اور یہ بڑے پکے مسلمان، میرے حلقہ احباب میں 3 بندے ایسے ہیں جو کافی دیر تک ملحد رہے، اس کے بعد اللہ نے ان کو ایمان دیا اور وہ کہتے ہیں کہ نصر اللہ بھائی اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر اترتا، کوئی بندہ کہے نا کہ ایمان کبھی اپنے اندر اترتا دیکھا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان ہم نے اپنے اندر اترتا دیکھا ہے کہ کیسے ایمان انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے. تو جو شبہات کی وجہ سے ملحد ہوتا ہے نا وہ واپس آ جاتا ہے. دوسرا بندہ ملحد ہوتا ہے خواہشات کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے، ماں بہن آزادی کی وجہ سے کہ میرے پاس نہ ماں بہن کی کوئی تمیز ہو، نہ رول اینڈ ریگولیشنز کی، باغی طبیعت خواہشات کا دل دادا آدمی وہ ملحد ہوتا ہے. اور ایسے آدمی کا واپس آنا بہت ہی ریئر اور ناممکن ہے، بہت ہی ریئر اور ناممکن ہے. تو اللہ سبحانہ یہی شیطان نے ان کے ساتھ کیا، لا یبعث اللہ من یموت، مرنے کے بعد اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا. یہی ہمارے ہاں آج کہا جاتا ہے مرنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ کہتے ہیں ہمارا یہ وعدہ تو بڑا حق اور سچ ہے. وعدن علیہ، یہ وعدہ اس کے ذمے ہے، حقاً مضبوطی کے ساتھ. ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. لیبین، تاکہ وہ بیان کر دے. کیوں ہوگا قیامت کے دن اٹھایا جانا؟ یہ وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی. لیبین، تاکہ وہ بیان کرے، لہم، ان کے لیے، الذی، وہ چیز، یختلفون فیہ، جس کے اندر وہ اختلاف میں لگے ہوئے ہیں.
وَلِيَعْلَمَ اور جان لیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا انہم کہ وہ کانو تھے کاذبین جھوٹے. مرنے کے بعد اگر نہ بھی اٹھے، مثال دیتا ہوں، نہ بھی اٹھے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہاں پہ بھی تو عیاشی کر کے ہی جا رہے ہیں. اللہ کا حکم ماننا یا اللہ کی بتائی ہوئی چیز پہ پابندی اختیار کرنا یہ مومن کی عیاشی ہے. یہ میرا جملہ نوٹ کر لیں، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرنا یہ مومن کی عیاشی ہے. مرنے کے بعد نہ بھی اٹھائے گے تو کیا فرق پڑے گا؟ مطمئن جا رہے ہیں. لیکن اگر اٹھائے گئے تو سوچیں ان کا کیا حال ہوگا، کہ جو یعنی ان کا کیا حال ہوگا جو یہاں پہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ وہ نہیں اٹھائے گا. ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے بارے میں سوچ کے ذرا تھوڑا سا مسکرائیں کہ کیا تمہاری بیٹا وہاں پہ کیفیت ہوگی. اللہ کہتے ہیں انما قولنا بے شک ہمارا کہنا لشیء کسی چیز کے بارے میں اذا اردناہ جب ہم ارادہ کر لیں ان نقول تو ہم کہتے ہیں کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے کیا ایک نفخہ پھونکا جائے گا، ساری کی ساری دنیا ختم. ایک نفخہ پھونکا جائے گا، ان قبروں سے ایسے نکالے جائیں گے جیسے زمین سے پھاڑ کے گندم کا پودا باہر آ جاتا ہے. یہ نباتات جیسے زمین سے زمین کو پھاڑ کے باہر آتی ہیں، یہ سارے کے سارے اٹھ کے ایسے دوڑیں گے، اور دوڑیں گے اپنے سامنے دیکھ کے، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے کی کسی کو ہمت ہی نہیں ہوگی. اللہ نے جیسے فرمایا، جیسے ہم پچھلی آیات کے اندر یہ پڑھ کے آئے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کے بارے میں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف من بعدی اس کے بعد ظلموا جو ان پہ ظلم کیے گئے لنبوئنہم اللہ کہتے ہیں ہم ضرور بضرور ان کو جگہ دیں گے فی دنیا دنیا کی زندگی میں حسنتاً اچھی. یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا دوں. ہمارے ہاں اگر آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ کو یہ نظر آئے کہ کوئی آدمی اگر ایسی فیملی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا رہ رہا ہے کہ جہاں پہ اس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا مشکل ہو رہی ہے، تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہ کے آئیں کہ آپ اگر اللہ کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ کے اس خاندان کو یا بری سوسائٹی کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف جاتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اللہ کہتے ہیں ہم اس آدمی کو دنیا کی زندگی دنیا کے اندر بہت اچھی جگہ دیتے ہیں. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ اللہ کے لیے ساری زمین ہے، جس کو وہ چاہے اس کا وارث بنا دے. لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، وہ جگہ چھوڑ دیں، اللہ آپ کو بہترین جگہ دے گا. تھوڑی آزمائش آئے گی، تھوڑی تنگی آئے گی، تھوڑا جھٹکا لگے گا، تھوڑی دیر کے لیے وسوسے بھی شیطان لے کے آئے گا کہ تو نے وہ جگہ چھوڑ کے بڑا نقصان کیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ہم ایسے بندے کو دنیا کے اندر بہترین جگہ بہترین مقام عطا کرتے ہیں. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ جانتے ہوں. الَّذِينَ یہ کون لوگ ہیں؟ صبروا انہوں نے صبر کیا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے رب پر يَتَوَكَّلُونَ وہ بھروسہ کرنے والے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی اور اماجگاہ ان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے کندھے پہ وہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہوں کہ میرا بھروسہ اس پہ ہے. مومن کی مومن والی ایمان والی کیفیت ہی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے. الحمدللہ علی کل حال. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک اچھے انداز سے پہنچ گیا ہوگا، یا اچھے انداز سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مکمل ٹیم کی طرف سے جو آپ کی خدمت میں شب و روز لگا رہے ہیں، اللہ ان سب کی طرف سے قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.